أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تتفكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تمام قسم کی تعریفیں، وہ ستائشیں، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک مقام پر جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، پیارے دوستوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں، یہ کوئی عام لیکچر نہیں یا پھر کوئی ایک عام بیان نہیں۔ عام بیان میں ہوتا یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے، سننے والے سنتے ہیں اور سونے والے سوتے بھی ہیں، ہے نا۔ اور عام بیانوں میں موضوع کوئی کٹھن نہیں ہوتا، آسان موضوعات ہوتے ہیں، اور یہ نہ کوئی ایک عام لیکچر ہے جس میں کوئی ایک موضوع کو لے کر وہ ساری باتوں کو، اس سے متعلق ساری باتوں کو، ریلیٹڈ ٹاپکس کو جوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ایک ورک شاپ ہے۔ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ورک شاپ اور عام بیان میں فرق ہے۔ ورک شاپ اس موضوع کا ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، جو عام لیکچر میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر عام لیکچر میں ان ساری باتوں کو کہا جائے تو سننے والے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اسے ایک ورک شاپ کی شکل دے کر اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ افہام و تفہیم کا معاملہ ہو، یعنی سمجھایا جائے اور اسے سمجھا جائے۔ بہت ساری باتیں غور سے سننے کی ہوتی ہیں، لکھنے کی ہوتی ہیں، سمجھنے کی ہوتی ہیں، ضرور سوالات پیدا ہوں گے، ڈاؤٹس پیدا ہوں گے، کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑے گی، یہ ساری چیزیں ورک شاپ میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اسے ہم سیشنز میں بانٹ دیتے ہیں۔ پہلا سیشن آپ کا وہ 1 گھنٹہ چلے گا، پھر دوسرا سیشن وہ 1 گھنٹہ چلے گا، پھر تیسرا سیشن وہ 1 گھنٹہ چلے گا۔ تو ہر سیشن کے آخر میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ کو تحفے بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، تو ورک شاپ میں آپ کے لیے چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ اسے پوچھ کے سمجھ لے سکتے ہیں، آپ اس تعلق سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو ورک شاپ میں اس کی ایک سہولت ہوتی ہے، لیکن صرف اس چیز کا انتظار کر لیجئے کہ کوئی بات آنے والی ہوگی، آنے سے پہلے اگر سوال پوچھیں گے
تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ تھوڑا انتظار کر لیں، وہ بات آنے والی ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو یہ جو ایک ورکشاپ ہے جس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور خاص طور پر آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ اتوار کا دن ہے، صبح کا موقع ہے، یہ وہ موقع ہے جس میں ہم سوتے ہیں، جس میں ہم ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا لمبا سوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے مبارکبادی ہو کہ آپ نے علم سیکھنے کے لیے نیند کی قربانی دی اور ادھر نکل آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے اس دین کو سیکھنے کے لیے، اور خاص طور پر فقہی مسائل سیکھنے کے لیے۔ مجھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جس میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قبیصہ۔ یہ مدینے کے آؤٹسکرٹ سے آتے تھے اور اکیلے چل کر آتے تھے، اور جب بھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھ کے اور ان کے جوابات جانتے، اور ان کی خواہش ہوتی کہ یہ ساری باتیں جائیں اپنے گاؤں والوں کو سنائیں، اپنے بستی والوں کو سنائیں۔ تو یہ مقصد لے کر آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی مرتبہ مجلس میں ان کی تعریف کی۔ ایک مرتبہ کہا، اے قبیصہ، اے قبیصہ، اے قبیصہ، یہ بات یاد رکھنا، تو راستے میں جتنے بھی پتھر پار کر کے آیا ہے، جتنے بھی درخت پار کر آیا ہے، جتنے بھی کنکر پتھریاں پار کر آیا ہے، اے قبیصہ جان رکھنا، ان میں سے ہر چیز تیرے حق میں دعا کرتی ہے، تیرے لیے استغفار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زمین کے جو ساری چیزیں ہیں علم سیکھنے والے پر دعائیں بھیجتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ اس حدیث کو بھی جانتے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ مجلس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو کھول کے مجلس والوں کو ڈھانک لیتے ہیں، ایسی مجلس میں چین، سکون، اطمینان، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ اکبر، ایسی ایک مبارک مجلس میں عزیز ساتھیوں، ماں بہنوں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس میں خالص دین کی باتیں سیکھنا، دین کے فقہی مسائل سیکھنا ہمارا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، تو پہلا نقطہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ ایک ورکشاپ ہے جس میں باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں، غور کرنے کی ہوتی ہیں، سمجھنے کی ہوتی ہیں، سوالات پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسری چیز، جب بھی آپ فقہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، دیکھیے فقہ کہتے ہیں، ہمارے اسلامی علوم تین ہیں، اسلامی علوم تین ہیں، ایک ہے تفسیر، اور ایک ہے حدیث، اور ایک ہے فقہ۔ اور تفسیر جو ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے، اصول التفسیر سے ہے، عربی زبان سے ہے۔ تو تفسیر آپ جاننا چاہیں تو یہ تین بنیادی علوم آپ کو معلوم ہو، اسی طریقے سے حدیث کے لیے علوم الحدیث معلوم ہونے چاہیے، اسی طریقے سے فقہ کے لیے اصول الفقہ، اور اس کے بعد ان تینوں کے لیے عربی زبان میں مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو علم ہے جسے فقہ کہتے ہیں، اس میں اہل علم مسائل کو لے کر گفتگو کرتے ہیں، مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل، بڑے بڑے مسائل، یہ ان چیزوں کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے انسان کی زندگی کے لیے کوئی بھی ایسا گوشہ جس سے اسے فائدہ ہوتا ہو اسے خالی نہیں چھوڑا ہے، ہر گوشے کو فل کیا ہے۔ اسلام جہاں آپ کو بہترین عقیدہ سکھاتا ہے، بہترین ایمان سکھاتا ہے، توحید اور رسالت سنت کی باتیں بنیادی طور پر اسلام سکھاتا ہے، جس میں ایسی کلیئرٹی کہ اسے حق پہچاننے کے لیے معاملے سے معاملے آدمی کو بھی دقت نہیں ہوتی، اتنی اللہ نے اس کے اندر کلیئرٹی رکھ دی، صاف رکھ دیا۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول کی اتباع، باتیں بالکل صاف ہیں، کرسٹل کلیئر ہیں۔ جہاں اسلام نے عقیدے سکھائے، عقیدے کی پختگی سکھائی، وہاں اسلام نے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا بھی حل سنایا۔ عبادتیں کیسی کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اسے بھی اسلام نے سکھایا۔ اور لین دین کے مسائل اسلام نے سکھایا، اخلاق کو لے کر اسلام نے سکھایا، حکومتیں کیسی چلائے اسلام کے اندر۔ یعنی انسانی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کے تعلق سے اسلام میں تعلیمات موجود ہیں۔ یہ ایک اسلام کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو آپ کو ہر گوشے میں تعلیمات دیتا ہو،
ہر آپ کی زندگی کے ایسپیکٹس میں اس میں آپ کے لیے گائیڈ لائنس ملے، ڈائریکشنس ملے. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا دین نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ دوسرے کوئی دین کی تلاش میں لوگ نکلیں تو یاد رکھ لینا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو قبول نہیں کرتا. تو عزیز ساتھیوں، جہاں اسلام نے عقائد کی پختگی سکھائی، اس کی صاف شفاف باتیں سکھائی، وہاں اسلام نے مسائل بھی سکھائے. دیکھیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ان کی گفتگو یہودی سے ہو گئی تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہمارے پاس دیکھیے ساری تعلیمات ہیں، ہمارے پاس عقیدے کی تعلیمات، معاملات کی تعلیمات، اخلاق کی تعلیمات، عبادات کی تعلیمات، یہ ساری تعلیمات، سارے ڈائریکشنز، سب کا ایجوکیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیا ہے. تو وہ یہودی نے کہا کہ اچھا، ہر چیز کا ایجوکیشن اگر تمہارے نبی نے دیا ہے تو کیا تمہارے نبی نے کیسے پاکیزگی اختیار کریں اس کے بارے میں بھی سکھایا ہے؟ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قضائے حاجت کرنا چاہیے، اللہ اکبر، کیسے پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حتی الخراء حدیث میں آتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنی حاجات پوری کرنے کے بعد صفائی کیسے حاصل کرے، اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور اس کے بعد حذیفہ بن یمان یہ قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے اڑنے میں، اس کے تعلق کوئی چیز جاننے میں ہمارے لیے فائدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں سکھایا ہے. تو یہ اسلام کی کشادگی، اسلام کا یہ انٹیگریٹی ہے عزیز ساتھیوں، جو ساری چیزوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو ہم ان میں جو فقہ ہے، یہ جو فقہ ہے اس کے اندر طہارت، پاکیزگی کیسے اختیار کرے، اس تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اس تعلق سے چھوٹے چھوٹے کیا مسائل ہیں، یہ سیکھنے کے لیے ہم اس ورکشاپ میں بیٹھے ہیں. جب بھی بات گفتگو فقہی ہوتی ہے، آپ کو 5 چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اسے نوٹ کر لیجئے گا، 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. یعنی انہیں کہتے ہیں احکام وضعیہ، یعنی احکام، 5 احکام ہیں اسلام کے. پہلا حکم نوٹ کر لیجئے، واجب. پہلا حکم ہے واجب. واجب اس عمل کو کہتے ہیں جسے آدمی کرتا ہے تو ثواب ملے گا، چھوڑے گا تو گناہ ملے گا. ہاں جی، ہر چیپٹر کے بعد لکھنے کے لیے جگہ ہے. آپ چیپٹر نکالیں گے تو پیچھے جہاں آپ کے لیے پلین پیپرز ہیں اس میں آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں. ہر چیپٹر کے بعد خالی کاغذات رکھ دیے گئے ہیں، آپ ان میں نوٹس لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا 5 احکامات جاننا ضروری ہے فقہ پڑھنے سے پہلے، بنیادی طور پر، تاکہ آپ کو آنے والی باتوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. پہلا واجب، پہلا ہے واجب. واجب کہتے ہیں اگر آپ اسے کریں گے ثواب ملے گا، چھوڑیں گے گناہ ملے گا. جیسے فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ فرض نماز پڑھیں گے تو ڈھیر سارا ثواب ملے گا، چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. اسے واجب کہیے، فرض کہیے، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. بعض علماء نے یہ کہا کہ فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور واجب وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے. بہرحال ثابت ہے، چاہے وہ قرآن ہو کہ حدیث ہو، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ فرض کہیے، واجب کہیے، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. اور یہ کیا ہے؟ کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے. واجب. آپ دوران گفتگو دیکھیں گے میں کہوں گا کہ ایسا کرنا واجب ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسے کرنے سے ثواب ملے گا، چھوڑنے سے گناہ ملے گا. تو پہلا نقطہ ہے واجب. نمبر 2 لکھیے مندوب. مندوب اس کا دوسرا نام بھی ہے، وہ بھی بریکٹ میں لکھ لیں. اسی کو سنت بھی کہتے ہیں، اسی کو مستحب بھی کہتے ہیں، اسی کو نفل بھی کہتے ہیں. 4 نام ہے، یہ چاروں نام ہماری یوسیج میں ہیں. پہلا نام کیا ہے؟ مندوب. اس کا فقہی سبجیکٹ وائز نام ہے، اسے آپ مین نام لکھ لیجئے اور اس کے بعد بریکٹ میں ان تینوں ناموں کو لکھ لیجئے.
پہلا کیا لکھیں گے؟ سنت، پھر کما ڈالیے، پھر لکھیے مستحب، پھر کما ڈالیے اور پھر لکھیے نفل. تو یہ چاروں چیزوں کا ایک ہی حکم ہے. آپ نفل کہیے، مستحب کہیے، سنت کہیے، مندوب کہیے، یہ ایک ہی ہے. کیا مطلب اس کا؟ کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ نہیں. کریں گے وہ چیز کو کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں. جیسے کہ آپ عام سنت پڑھتے ہیں، ہے نا، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے، مغرب کے بعد، پھر عشاء. یہ جو عام سنتیں پڑھتے ہیں آپ، انہیں مندوب کہا جاتا ہے نا. بہت ساری چیزیں ہم بطور سنت کرتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ کرنے پر ثواب ملے گا، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں. تو یہ جو سنت ہے یہ کیا ہے؟ مندوب کا کیا ہے؟ ایک ایڈجیکٹو جیسا ہے، سمجھیے آپ. مندوب اور سنت دونوں ایک ہیں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس سنت کو لے کر اور ایک سنت ہے، اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے. یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ تو واجب ہے، وہ نہیں کرے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ سنت ہے، لیکن وہ سنت الگ، اور یہ جو سنت سن رہے ہیں یہ ٹیکنیکل نیم ہے فقہ میں اس عمل کا جسے کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں. دونوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے. جب ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنت ہے، چھوڑیں گے تو کوئی حرج نہیں، کریں گے تو ثواب، تو کہتے ہیں کہ بھائی سنت چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑیں، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو انہیں یہ نام سیم ہونے کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے. نام سیم ہے لیکن دونوں کی حقیقتیں الگ ہیں. پہلے والی سنت وہ ہماری شریعت ہے، اسی سے ہم کو واجبات معلوم ہیں، اسی سے ہم کو فرض چیزیں معلوم ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو پہلے والی سنت ہے وہ اس سے مراد نہیں. تو یہ جو مندوب ہے جسے ہم سنت بھی کہتے ہیں، اس سے مراد وہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا فرض نماز کے علاوہ دوسری نمازیں ہم پڑھتے ہیں. سنت صدقہ ہے نا، سنت عمرہ ہے نا، دوسرا حج ہے. اس کے بعد وضو کی سنت ابھی آپ دیکھیں گے، غسل کی سنتیں ہیں. تو بہت ساری سنتیں ہیں جنہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو پہلا والا واجب فرض ہے، دوسرا والا سنت ہے، اسی کو مندوب کہتے ہیں. تو ان کا جو بیسک فقہی نام ہے، پہلا واجب ہے، دوسرا مندوب ہے. دو ٹرمینالوجیز آپ نے سیکھ لی. اب تیسرا سنیے گا. تیسرا ہے، اسے کہتے ہیں مباح. اسے کہتے ہیں مباح. مباح کا مطلب یہ وہ عمل ہے اس تعلق سے شریعت نے کچھ کہا نہیں، اس تعلق سے ہماری شریعت میں کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے. یعنی شریعت نے نہ اسے حرام قرار دیا، نہ اس سے شریعت نے واجب قرار دیا، نہ اسے شریعت نے مندوب قرار دیا. شریعت خاموش ہے. جیسے قمیص کا پہننا، اینک کا پہنا، موبائل کا استعمال کرنا، گاڑی کا استعمال کرنا، فلاں ٹائپ کے گھر میں رہنا، سڑکوں کا ایسا استعمال کرنا، نئی نئی ٹیکنالوجیز فائنڈ کرنا، اس میں ترقی کرنا، پیسے کمانا، ہے نا. تو یہ جو مباح ہے اس تعلق سے شریعت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا ہے. شریعت نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، ایسے چھوڑ دیا ہے. یعنی معنی یہ کہ آپ کر لیجئے، یہ آپ کی ضروریات میں سے ہیں، انسان کی ضروریات میں سے. آدمی کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، انڈے کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ اس کی ضروریت ہے، اس کی ضرورت ہے. تو یہ ہے مباح، یہ ہو جاتا ہے مباح. تو پہلا والا واجب، دوسرا والا مندوب، تیسرا والا مباح. مباح کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے اس تعلق سے کچھ نہیں کہا. معنی یہ کہ آپ اسے کریے، نہ اس میں آپ کے لیے ثواب کی نیت ہے، نہ اس میں آپ کے لیے واجب ہے، یہ آپ کی ضروریات میں سے کریے. لیکن ہماری شریعت کی خوبی دیکھیے کہ آپ نے مباح میں بھی اچھی نیت کی تو اسے آپ سنت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. مثال طور پر کھانا ہے، آپ جو بھی کھائیے، جائز ہے، حلال کھانا کھائیے، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کھاؤں گا تو مجھے انرجی آئے گی، میں انرجی آئے گی تو میں جاؤں گا اللہ کے دین کا کام کروں گا، دعوت کا کام کروں گا. تو یہاں پر نیت پر اجر ملے گا. حالانکہ وہ جو عمل ہے وہ مباح ہے، وہ جو کام ہے مباح ہے، لیکن آپ نے اچھی نیت کر لی اور سبحان اللہ اس نیت پر آپ کو اجر ملے گا. کوئی سوتا ہے، یہ سونا اس کے لیے ضرورت ہے، نہیں سوئے گا تو پھر کیسے
انسان کی ضرورت ہے، سوتا ہے، لیکن اس نے یہ نیت کر لی کہ میں سوؤں گا تو کل فجر کے لیے اٹھوں گا، چستی کے ساتھ اٹھوں گا اور پورے پھرتی کے ساتھ عبادت کروں گا، پوری چستی کے ساتھ عبادت کروں گا. تو یہ جو سونا ہے اس کے لیے اس کی نیت پر اجر ملے گا، عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو مباح وہ ہے جس تعلق سے شریعت خاموش ہے. شریعت نہ اسے واجب کہا، نہ مندوب کہا، نہ اسے حرام کہا، نہ مکروہ کہا. شریعت خاموش ہے، اسے کہتے ہیں مباح. اور میں نے مباح میں آپ کو ایک نقطہ یہ سکھا دیا کہ آپ نے اس میں نیت ٹھیک کر لی، نیت کر لی تو اسے آپ عبادت میں یعنی اجر کے لیے کنورٹ کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا آپ کو. ان جنرل اگر آپ نے کوئی نیت نہیں کی، وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی ضروریت کے لیے کر رہے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے مباح، وہ چیز ہوتی ہے مباح. یہ ہو گیا نمبر 3. پہلا واجب، دوسرا مندوب، تیسرا مباح. اور نمبر 4 عزیز ساتھیوں، اسے کہتے ہیں حرام. حرام کا مطلب وہ عمل جسے آپ کریں گے تو گناہ ملے گا، کریں گے تو گناہ ملے گا، چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا. کریں گے تو گناہ، چھوڑیں گے تو ثواب. یہ ہو گیا حرام، بالکل واجب کا اپوزٹ. واجب کیا ہے؟ کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ. حرام کریں گے تو گناہ، چھوڑیں گے تو ثواب، بالکل اس کا اپوزٹ. حرام کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ ثواب کا باعث ہے. نعوذ باللہ، مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، آپ چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنے پر آپ کو اجر ملے گا. آپ کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ اسلام نے حرام قرار دیا، اس لیے آپ نے چھوڑا ہے نا. اسی طریقے سے سود، جوا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں حرام کی، ہمارے پاس ایک پوری فہرست ہے، پوری لسٹ ہے. تو ان چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں تو نیکی ملے گی، کریں گے تو نعوذ باللہ گناہ ملے گا. تو اسے کہتے ہیں حرام. اسی کو حرام کہتے ہیں، محرم کہتے ہیں، پورا ایک ہی معنی آتا ہے اس کا. یہ ہو گیا نمبر 4. اور نمبر 5 ہے مکروہ. نمبر 5 ہے مکروہ. مکروہ آپ چھوڑیں گے، آپ مکروہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں، کریں گے کوئی حرج نہیں، چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا. کریں گے تو کوئی حرج نہیں، چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا. یہ بالکل مندوب کا اپوزٹ ہے. حرام واجب کا اپوزٹ ہے، مندوب کا اپوزٹ مکروہ ہے. مندوب کیا ہے؟ کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں. یہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں، چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا. چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا، کریں گے تو کوئی حرج نہیں، چھوڑیں گے تو ثواب ملے گا. یہ بالکل مندوب کا اپوزٹ ہے. تو ہو گیا یہ واجب، مندوب، مباح، اور اس کے بعد حرام، اور اس کے بعد مکروہ. اسے کہتے ہیں احکام. اسے کہتے ہیں احکام. کوئی بھی عمل شریعت کا آپ کریں گے تو اس میں یہ 5 میں سے ایک ہوگا، 6 نہیں، 5 میں سے ایک ہوگا. کسی کو دھوکہ دینا، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام. کسی کو دھوکہ دینا حرام. کسی کے لیے مدد کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کسی کی مدد کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ مندوب. زکوٰۃ دینا واجب. ہاں، زکوٰۃ دینا واجب. موبائل فون میں آئی فون کا استعمال کرنا مباح. ٹھیک ہے. تو انسان ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں جو حکم لگے گا یہ 5 میں سے ایک ہوگا. یہ 5 میں سے ایک ہوگا. اسے آپ جان لیجئے، زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت 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 بنیادی چیز ہے. خاص طور پر آپ جب فقہ پڑھتے ہیں تو یہ 5 احکامات کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. جب آپ نے یہ جان لیا، چلیے ہم ہمارا اصل موضوع شروع کرتے ہیں. آپ کے پاس جو میٹیریل ہے اس میں آپ اٹھائیں گے تو پہلا ہے پیوریفیکیشن، ہے کہ نہیں؟ طہارہ. تو یہ پورا جو میٹیریل ہے اس میں ہم پوری تو میٹیریل پڑھیں گے نہیں، لیکن اس میں جو ہے میں آپ کے سامنے
پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز اس میں جو دیکھنے کی ہے وہ ہے لفظ طہارہ کا مطلب۔ اچھا، یہ جو طہارت ہے اس کا معنی جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، تم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو تو دھو لو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، مسح کر لو اپنے سر کا، اور اپنے پیر دھو لو۔ تو نماز کے لیے آدمی کھڑتا ہے تو اس سے پہلے صفائی، پاکیزگی اختیار کرنا، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو عبادت سے پہلے وضو کا کرنا کیا حکم ہے؟ عبادت سے پہلے وضو کا کرنا کیا حکم ہے؟ اس کا واجب، ماشاءاللہ واجب ہے، اس کا حکم واجب ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ وضو سے پہلے جو حالت ہے، وضو کے بعد جو حالت ہے، اسلام نے اس میں فرق کیا۔ وضو سے پہلے جو حالت ہے، ایک آدمی وضو میں نہیں ہے تو اس حالت کو عربی میں کہتے ہیں حدث، عربی میں اس حالت کو کہتے ہیں حدث۔ وضو سے پہلے ایک آدمی بغیر وضو کے ہے تو اس کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بے وضو ہیں، ہے کہ نہیں؟ وضو کے بعد ہم کہتے ہیں با وضو ہیں۔ تو بے وضو مطلب جو وضو میں نہیں ہے، اس کے لیے عربی میں نام ہے حدث، ہے نا؟ اب یہ حدث جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجیے آپ۔ یہ حدث جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اسے وضو کرنا ہے، اور اس وضو کرنے سے پہلے جو حالت ہے، اس حالت کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اصغر، حدث لکھ لیجیے آپ، HADH جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، حدث اصغر، بے وضو حالت، آدمی کی جو سچویشن ہے جس میں وہ وضو میں نہیں ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ ایک ایسی حالت ہے جس میں اسے غسل کرنا واجب ہے، حالت ایسی ہے جنابت کی حالت میں، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں جنابت کی حالت میں ہے۔ جنابت کا مطلب یہ لفظ نکلا ہے جنب یجنب تجنیب سے، یعنی یہ مین سٹریم سے تھوڑا ہٹا دیا جائے گا، یعنی یہ لوگوں کے ساتھ مل کے عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ تو جنابت کی حالت جو ہوتی ہے، یعنی ایسا آدمی جسے غسل کرنا واجب ہے، یہ بھی ایک قسم کا حدث ہے، لیکن یہ حدث اکبر ہے، یہ حدث اکبر۔ تو آپ کے سامنے حدث دو قسم کے آ گئے، ایک ہے حدث اصغر، ایک ہے حدث، بولیے، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر کیا ہے؟ بے وضو حالت۔ حدث اکبر کیا ہے؟ اب اسے غسل کرنا ہے، جنابت کی حالت میں، اسے کہتے ہیں حدث اکبر۔ یہ ایک انسان جنابت کی حالت میں کب جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلے تو آپ یہ دو حالتوں کو سمجھ لیجیے آپ انشاءاللہ، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اصغر بے وضو کی حالت، حدث اکبر جنابت کی حالت میں ہے، یا پھر عورت ہے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، جسے غسل کرنا اس پر واجب ہے جب وہ پاک ہو جائے، تو ان حالتوں کو حدث اصغر اکبر کہا جاتا ہے، حدث اصغر، حدث اکبر۔ اچھا، اس حالت سے نکل کر پاکیزگی کی طرف آنا، اسی کو طہارت کہتے ہیں۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ دونوں حدثوں سے باہر نکلنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں۔ حدث اصغر سے باہر نکلنا، حدث اکبر سے باہر نکلنا۔ کیسے کر کے باہر نکلیں گے؟ پہلے والے میں وضو کریں گے، دوسرے والے میں غسل کریں گے۔ ان دو حالتوں سے باہر آنا، اسی کو کہتے ہیں
طہارت، اسی کو کہتے ہیں طہارت۔ چونکہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اہل علم نے فقہی کتابوں میں سب سے پہلے طہارت کا ذکر کیا۔ اگر آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، فقہی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے جن میں مسائل ہے، مسائل تو ہزاروں کے ہیں، ہے نا، مسائل نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، تجارت نہیں، طلاق نہیں، بیع کے مسائل، ہے نا، اور اس کے بعد ڈھیر سارے ہزاروں کے مسائل اسلام کے اندر۔ یہ ساری مسائل جن کتابوں میں لکھی جاتی ہے ان باتوں کو، اسے شروع کرتے اہل علم طہارت سے۔ پہلا کیا ہے؟ طہارت، کیونکہ طہارت ضروری کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے، اور نماز اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس اسلام کی سٹیٹس کو لینے کے، اسلامی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے آدمی کو طہارت میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے طہارت آپ دیکھیں گے ہمیشہ فقہ کتابوں میں سب سے پہلا مقام اس کا ہوتا ہے، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سارے مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ طہارت کے بارے میں جاننا بہت بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس ورکشاپ کو اس لیے رکھا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کافی تجربے کار ہے، نمازیں پڑھنے والے، لیکن انہیں طہارت کے بارے میں معلوم نہیں، طہارت کے مسائل معلوم نہیں، وضو کے طریقے معلوم نہیں، وضو کب ٹوٹتا ہے اس کے تعلق سے ڈیٹیلز نہیں معلوم، غسل کے تعلق سے ڈیٹیلز نہیں معلوم۔ یہ ساری چیزوں کو رکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ہم نے اس ورکشاپ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے، طہارت کیا ہے آپ نے جان لیا، طہارت کیا ہے آپ نے جان لیا۔ اچھا، یہ جو طہارت ہے اس کا اصل لینگویج میں معنی ہے پاکیزگی اختیار کرنا، پاک کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ لیکن ہم نے ابھی دیکھا ہماری شریعت میں طہارت سے مراد کیا ہے؟ حدث اصغر اور حدث اکبر سے باہر آنے کو طہارت کہتے ہیں۔ اچھا، طہارت کا ایک ڈیفینیشن، چھوٹا سا ڈیفینیشن لکھ لیجئے، عربی میں ہے، لکھنے کی کوشش کریے، ٹرانسلیٹریشن کے ذریعے سے لکھ لیجئے۔ طہارہ کا ڈیفینیشن: ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وإزالة النجس، ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث، یہ ڈیفینیشن کا پہلا پارٹ ہے۔ دوسرا پارٹ ہے وإزالة النجس، إزالة النجس، حدث نجس، یہ ہے طہارت کا ڈیفینیشن۔ بولیے، کون بولیں گے؟ ارتفاع الحدث وإزالة النجس، یہ طہارت کا ڈیفینیشن ہے۔ ارتفاع الحدث کا مطلب حدث سے باہر نکلنا، اور حدث کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، چھوٹا ہو کہ بڑا، اس سے باہر نکلنا، یہ معنی ہے ارتفاع الحدث کا۔ اور ازالۃ النجس کا مطلب گندگی لگی ہوئی ہے اسے صاف کرنا، نجاست لگی ہوئی ہے اسے ریموو کرنا، یہ معنی آتا ہے ازالۃ النجس کا۔ اچھا، حدث اور نجس میں فرق کیا ہے؟ نجس گندگی دکھ رہی ہے، گندگی دکھ رہی ہے، جیسے پیشاب ہو گیا، پیخانہ ہو گیا، اور دوسری گندگی ہو گئی جو کپڑے میں لگ گئی، یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پڑا ہوا ہے، تو اس گندگی کو ریموو کرنا، اسے کہتے ہیں نجاست، نجس اسی کو کہتے ہیں۔ ایک ہے حدث، حدث کیسی گندگی ہے؟ دکھتی نہیں نا۔ حدث جو گندگی ہے یہ کوئی نجاست نہیں جو آپ کے کپڑے میں لگا ہوا ہے یا پھر آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہے، ایسی کوئی نجاست نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کی حالت ہے، ایک آدمی کی حالت ہے جو نان ٹینجبل ہے، اسے آپ ٹچ کر نہیں سکتے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ وضو میں ہے نہیں ہے، آپ ناڑی پکڑ کے بتا سکتے ہے نا، سن کے بتا سکتے، یہ نہیں ہے، یہ ایک آدمی کی حالت ہے، جیسے ایمان کی حالت ہے، جیسے کفر کی حالت ہے، نعوذ باللہ، منافقت کی حالت ہے، اسے دیکھ کر تو پہچان نہیں سکتے آپ۔ اسی طریقے سے یہ ایک صفت ہے، ایک کیریکٹر ہے۔ کون سی بات کر رہا ہوں میں؟ حدث کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ارتفاع الحدث یعنی یہ جو انسان کا جو سٹیٹس ہے جس میں وہ بے وضو اور بے غسل ہوتا ہے، اس سٹیٹس کو حدث کہتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنا طہارت کا ڈیفینیشن کا پہلا حصہ ہے۔ اور جو نجاست دکھتی ہے
اسے صاف کرنا کپڑے سے، نماز پڑھنے کی جگہ سے، جسم سے، اسے کہتے ہیں ازالت النجس. یہ دونوں کو جوڑیں گے تو وہ ہو گیا آپ کا طہارت کا ڈیفینیشن. وہ ہو گیا آپ کا دونوں، حدث سے بھی باہر آئے، نجس سے بھی باہر آئے، یہ دونوں ہوں گے تو اسی کو کہتے ہیں طہارت. اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیے گا، ارتفاع الحدث و ازالت النجس. ارتفاع الحدث و ازالت النجس. اچھا، طہارت کس سے حاصل کرتے ہیں؟ ہاں، پانی. بنیادی چیز کیا ہے؟ پانی. اللہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم آسمان سے اتارتے ہیں صاف پانی. لیکن اللہ نے پانی کے لیے لفظ استعمال کیا طہور، مَاءً طَهُورًا. تو اللہ نے پانی میں ویرائٹی بیان کی، یعنی ہم آسمان سے جو پانی اتارتے ہیں اس کی ویرائٹی کیا ہے، اس کا ٹائپ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مائے طہور. مائے طہور. تو اس اعتبار سے پتا چلا پانی کے کئی کیریکٹرز ہیں، کئی ویرائٹیز ہیں. لکھ لیجئے اس کے 3 ویرائٹیز ہیں. پانی کے 3 ویرائٹیز ہیں. پہلا، جیسے قرآن میں آیا ہے مائے طہور، یعنی آپ لکھ لیجئے طہور. آپ اوپر لکھیے واٹر یا پھر پانی، اس کے نیچے آپ 3 لائنز بنائیے، کلاسیفائی کریے اسے. پہلا لکھیے طہور، طہور. دوسرا طاہر. پہلا طہور، دوسرا طاہر، اور تیسرا نجس. تیسرا نجس. طہور، طاہر، نجس. 3 قسم کے پانی ہیں. اللہ جو آسمان سے اتارتا ہے یہ کیا ہے؟ پہلا قسم جسے کہتے ہیں طہور. طہور اس پانی کو کہتے ہیں جو ہے پاک اور پاکیزگی دلاتا ہے پاک اور پاک کرتا ہے. اس پانی کو آپ استعمال کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ حدث اور نجس دونوں سے باہر آ سکتے ہیں. اس قسم کے پانی کو کہتے ہیں مائے طہور، جو پاک ہے اور پاکیزگی دلواتا ہے. اس قسم کے پانی کو کہتے ہیں مائے طہور. یہ مائے طہور کہاں ملے گا؟ بارش اس کا مین سورس ہے، اور اس کے بعد سمندر کا پانی، یہ بھی مائے طہور ہے. ایک مرتبہ صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہوتا ہے، اگر ہم اسے پی لیں گے تو وضو کیا کریں گے؟ ہے نا، اگر ہم وضو کر لیں گے تو پیئیں گے کیا؟ دقت ہے یا رسول اللہ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ جو کھارا پانی ہے کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، هو الطہور ماء والحل میتۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ طہور ہے، پاک ہے اور پاکیزگی دلواتا ہے. اور والحل میتۃ، اس سمندر کی جو مردار ہے وہ حلال ہے. سمندر کی چیزیں، سمندر کے جانور اگر وہ مر جائیں، میت ہو جائیں، مردار ہو جائیں، اسے کھانا حلال ہے. سمندر کے جانوروں کو ذبح کرنا ضروری نہیں، زمین کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن سمندر کے جو جانور ہیں وہ اگر مرے ملیں، مچھلی مری ملی، کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہیں؟ آرام سے کھائیے. سمندر کے جو پانی کے جو جانور ہیں وہ اگر مرے ملے، مردار ہیں، اسے کھانا جائز ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو طہور ماؤہ والحل میتۃ، اس کا پانی طہور ہے اور اس کا مردار حلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا؟ سمندر کے پانی میں. تو سمندر کا پانی، بارش کا پانی، اور اسی طریقے سے بارش برسی اور ایک بہت بڑا تالاب کھڑا ہو گیا، کنویں سے پانی نکل رہا ہے، زمین سے یہ کنویں سے پانی نکل رہا ہے نا. یہ سارے مائے طہور کے ویرائٹیز ہیں. یہ سارے کیا ہے؟ مائے طہور ہیں. نمبر 2 ہے مائے طاہر. طاہر، طاہر پانی. یہ طاہر پانی وہ ہے پاک لیکن آپ کو پاکیزگی نہیں دلوائے گا. ہے پاک لیکن آپ کو پاکیزگی نہیں دلوائے گا. مطلب یہ کہ آپ نہ اسے وضو کر سکتے، نہ آپ اسے غسل کر سکتے، کیونکہ وہ تو پاکیزگی نہیں دلائے، وہ ہے پاک. اس کا ایگزامپل کیا ہے؟
اس کا ایگزامپل کیا ہے لکوڈ، ناریل کا پانی، دودھ، جوس ہے، پانی پاک ہے، پی سکتے ہیں آپ، لیکن کیا اسے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اچھا اب جو نجس، تو آپ معلوم ہے نجس پانی تو گندا پانی ہے، گندگی، انسانوں کی گندگی، جانوروں کی گندگی جو پانی میں مکس ہو جائے تو پھر وہ پانی ہو جاتا ہے نجس۔ اچھا آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ نجس پانی ہے، یہ طاہر پانی ہے، یہ طہور پانی ہے؟ اسے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے پانی کے 3 کیریکٹرسٹکس نوٹ کر لیجیے آپ۔ پانی کے 3 کیریکٹرسٹکس ہیں، 3 صفات ہیں پانی کے۔ پہلا اس کا رنگ، دوسرا اس کا مزہ، تیسرا اس کی باس، اس میں جو آتی ہے بو، وہ رنگ، مزہ، بو، رنگ، مزہ، بو، کلر، ٹیسٹ، اسمیل۔ یہ 3 پانی کے کیریکٹرسٹکس ہیں جن کے ذریعے سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ پانی طاہر ہے، نجس ہے یا پھر طہور ہے۔ آپ کیا دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ لیمن جوس ہے؟ کلر بدلا ہوا ہے، ٹیسٹ بدلا ہوا ہے، اسمیل بدلا ہوا ہے، ہو گیا۔ تو طہور پانی میں کوئی پاک چیز گری، کوئی پاک چیز، طاہر چیز گری، جیسے کھانا ہو گیا، مٹی ہو گیا، پتے ہو گئے، کوئی ایک پاک چیز طہور پانی میں گرائی، گرنے کے بعد اس نے اس پانی کے یہ 3 کیریکٹرسٹکس میں سے کسی ایک کو بدل دیا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی تھا، اس میں ایک پتھر گر گیا، تھوڑا کلر چینج ہو گیا، تو یہ پانی کیا ہے؟ طاہر ہے۔ لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پانی زیادہ ہے، اس میں کچھ نیچرل چیزوں کی وجہ سے اس میں چینجز آئے۔ تالاب کا پانی کھڑا ہوا ہے، بہت دنوں سے کھڑا ہوا ہے، اس میں پاسی جمع ہو گئی، اس کا رنگ تھوڑا بدل گیا۔ اب یہ جو رنگ بدلا، اس میں پاسی جو جمع ہوئی، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، بھائی نیچرل ایسا ہو گیا۔ لیکن آپ اسے پانی ہی کہیں گے۔ جب تک آپ اسے پانی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں کوئی طاہر مل گیا، لیکن آپ اسے پانی ہی کہیں گے، تب تک آپ اسے طہوری مانیں گے۔ جب اس کا نام ہی بدل گیا، طاہر ملنے کی وجہ سے وہ پانی کا نام بدل گیا، آپ پانی نہیں بولتے، آپ نیمبو نچوڑ کے ڈالے، اس کے بعد آپ اسے پانی نہیں بول سکتے، اس کے بعد آپ جوس بولیں گے اسے، وہ اس کا نام ہی بدل گیا۔ تو ایسی صورت میں اس سے آپ کیا نہیں کر سکتے؟ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک طاہر مکس ہونے کے بعد پانی کا نام اس سے جڑا ہوا ہے، تب تک وہ طہور ہے۔ اور دا مومنٹ اس کا نام پانی سے نکل گیا، لوگ اسے پانی نہیں کہتے، لوگ اسے جو ہے نیمبو پانی کہتے ہیں، لوگ اسے جو ہے دوسرا کچھ نام دیتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے؟ پانی نہیں رہا، تو اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا طاہر رہے گا لیکن طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ پانی ہے، اس میں کوئی چیز ملی، پانی ہے اس میں کوئی چیز ملی، لیکن ملنے کے بعد تھوڑا بہت اس نے چینجز کریٹ کیا، لیکن اس کا نام پانی ہی ہے۔ اب تالاب میں جو پانی کھڑا ہوا ہے، کنویں میں جو پانی کھڑا ہوا ہے، کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے کھڑا ہوا ہے، کلر بدلا کہ نہیں بدلا؟ بدلا ہے۔ کیا یہ پانی وضو کے قابل ہے؟ پانی ہی تو ہے نا، نام بدلے ہم نہیں بدلے ہیں، وضو کے قابل ہے، اگرچہ کا رنگ بدل گیا، پانی پانی ہے نا۔ وہ چیزیں ملنے کی وجہ سے اس کا نام ہی بدل گیا۔ مثال طور پر آپ کے پاس ایک بکیٹ میں 1 لیٹر پانی ہے اور 1 لیٹر دودھ ڈال دیا گیا اس میں، اب یہ کیا ہے؟ دودھ ہی کہیں گے، وہی تو دودھ روز پیتے ہیں ہم، آپ تھوڑی جو پیور پیتے ہیں، پانی مل ملا کے پیتے ہیں آپ، تو وہ چیز بن گئی دودھ، اب اسے دودھ ہی کہیں گے، پانی نہیں کہیں گے۔ تو کوئی طاہر چیز پانی میں ملنے کے بعد وہ پانی کا نام ہی بدل گیا، تو آپ نہ اسے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، نہ پاکیزگی حاصل کر سکتے۔ ملا ہے، نیچرلی ملا ہے، لیکن پانی ہی ہے نام اس کا، ایسی صورت میں آپ اسے وضو کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال تالاب کا پانی، سمندر کا پانی۔ سمندر کا پانی آپ کو صاف رہتا نہیں رہتا،
لیکن وہ پانی ہی ہے، لوگ اسے کوئی دوسرا نام نہیں دیتے، اسے پانی کہتے ہیں، اگرچہ کہ رنگ بدل گیا، اگرچہ کہ اس کے کلر بدل گیا، اگرچہ کہ ٹیسٹ بدل گیا، پانی پانی ہی ہے۔ تو جب تک پانی ہے اور اس میں نجس نہیں ملا ہے تو اس پانی کو بھی طہور مانیے آپ۔ تو طاہر پانی کون سا ہے؟ طاہر چیز ملی اور اس میں سے پانی کے نام ہی کو بدل دیا تو وہ پانی بن جاتا ہے طاہر، جس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ وہ پانی کوئی پاک چیز ملنے کے بعد اس کا نام باقی رہا، لوگ اسے پانی ہی کہتے ہیں، اگرچہ کہ کلر، ٹیسٹ اور اس کے بعد اس کا جو ہے کیا ہے اسمیل، یہ اس کا بدل گیا ہے، لیکن لوگ اسے پانی کہتے ہیں تو وہ پانی طہور ہے، اس سے آپ نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ پاک پانی ہے بھائی صاحب، اس میں ایک بکیٹ میں سمجھیے کہ آپ پاک پانی ہے، اس میں یہ دودھ کا گلاس گر گیا، اب یہ کیا ہے؟ دودھ بن گیا، پانی ہے۔ اب یہ جو چیز ملی ہے کیا ہے؟ پاک چیز ہے۔ یہ گلاس جوس کا گر گیا، ایک پتھر گر گیا، تھوڑی مٹی گر گئی، کلر بدل گیا، لیکن وہ پانی ہی پانی ہے، اور یہ جو چیز ملی ہے وہ نجس نہیں ہے، تو یہ پانی طہور کہلائے گا، یہ پانی طہور کہلائے گا، اسے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ملی جس سے آپ اس کے بعد اسے پانی نہیں کہتے، اس کے بعد آپ اسے بدل کے نام دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چیز طاہر رہے گی، لیکن وہ پانی طہارت کی قابل نہیں رہتا۔ اگر پانی میں نجس مل جائے، پانی میں گندگی مل جائے، جیسے پیشاب ہو گیا اور دوسری چیزیں ہو گئی، یہ اگر مل جائے ہے نا، انسان کے جسم سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ گندی ہوتی ہیں، پیشاب ہے، اس کے بعد جو ہے غلاظت باہر نکلنا ہے، خون ہے، پیپ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ گندی ہے۔ البتہ رینٹ یہ نجس نہیں ہے، سردی رینٹ جو ہے یہ نجس نہیں ہے۔ اب نماز میں چھینکتے ہیں، نکل گیا، آپ نے پوچھا، آپ نماز پڑھ لیا، اگر گندگی ہوتی تو پھر نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے نا۔ یہ طاہر میں شمار ہوگا، اس کا شمار طاہر میں ہوگا جو منہ اور ناک سے نکلے۔ البتہ خون نکلے، کائے نکلے، اور اس کے بعد پیپ، اور اس کے بعد پیشاب، اور اس کے بعد غلاظت، یہ ساری چیزیں نجس ہیں انسان سے جو نکلتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جانوروں سے جو نجس نکلتا ہے۔ تو یہ جو نجس ہے، دیکھیے انسانی ساری زمین کو نجس کرتا ہے، وہ بائی نیچر اچھا پاکی ہے، انسانی اسے گندا کرتے جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر نجس پانی میں مل جائے، اس کا ایک کیریکٹر بدل گیا، اسمیل، کلر، ٹیسٹ، تین میں سے ایک بھی بدل گیا تو وہ پانی نجس کہلائے گی، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ نجس مل گئے تو بات نہیں، گندا ہو گیا پانی، اسمیل آ گیا، گندا اسمیل آ گیا، گندا رنگ آ گیا ہے نا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی نجس ہے، یہ مکس ہو گیا، تو وہ پانی سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، اسے نجس کا پانی کہیں گے، نجس پانی، اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر مکس ہونے والی چیز کوئی پاک ہے، نجس نہیں، تو ایسی صورت میں میں نے آپ کو دو باتیں بتائی، ایک جب تک پانی کا نام باقی رہے گا اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اب جب پانی کا نام ہی باقی نہیں رہا مکس ہونے کے بعد تو پھر وہ پانی طاہر ہے، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ بات کلیئر ہے؟ کسے کسے نیند آتی ہاتھ اٹھائیے، صرف دو لوگ۔ تو تین قسم کے پانی ہے، پہلا پانی طہور، دوسرا طاہر، اور تیسرا نجس۔ طہور وہ پانی جو پاک ہے، پاکیزگی دلواتا ہے۔ اس کے ایگزامپلز کیا ہیں؟ تالاب کا پانی، کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، بارش کا پانی۔ اچھا، اے سی کا پانی، اے سی کا پانی طہور ہے، اے سی کا پانی طہور کا ہے اہل علم میں۔ تو وہ جو پانی جو نیچر ہے، نیچر کی حالت میں ہے، اسے کہیں گے آپ طہور۔ اور یہ پانی طاہر اس وقت بنتا ہے جب اس میں کوئی پاک چیز ملے اور پانی کا نام ہی باقی نہیں رہا، وہ لوگ اسے اب دوسرا نام دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا طاہر۔ جب تک پانی کا نام باقی ہے تب تک وہ کیا ہے؟ طہور ہی ہے، آپ اسے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے سنی، تالاب کا پانی، سمندر کا پانی، اس میں کوئی بھی پانی آپ کو آسمان سے جیسے اترتا ہے ویسے نہیں رہتا ہے، کلر بدل جاتا ہے، پیلا رنگ کا پڑ جاتا ہے، لیکن پانی پانی ہے، لوگ اسے دوسرا نام نہیں دیتے، پانی ہی ہے، تو آپ اسے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر اس میں کیڑے ہیں، کوئی دوسری چیز ہے، تو
تو آپ اسے ہٹا کے صاف پانی سے وضو کر لے سکتے ہیں. کیڑے ناک منہ میں ڈالیں گے تو پھر دوسری بیماریاں آ جائیں گی. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آپ نے طہور پانی کہا, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو آپ دیکھ لیجیے ہے نا, پانی ہٹائیے, صاف پانی ہے, اسے نکال کے آپ وضو کر سکتے ہیں. کیڑے مکوڑے تو الگ بات ہے. تو نجس پانی تو آپ نے دیکھ لیا. نجس پانی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں سویج کا پانی ہوتا ہے, یہ جو ہے سڑکوں میں نکل آتا ہے, تو یہ جو ہے گندا پانی ہوتا ہے جس سے آدمی کی طہارت ختم ہو جاتی ہے. یہ اگر کپڑے میں پڑ جائے تو کپڑے کو صاف کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کی نماز درست ہوگی. یا پھر آپ نماز جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پر یہ گندا پانی پڑا ہوا ہے تو آپ کو صاف کرنا پڑے گا. اسلام میں صاف کرنا آسان ہے, نجاست کو دور کرنا سمپل ہے. پانی ڈال دیجیے اس میں, آپ نے اس میں پانی ڈالا, نجاست ختم. کپڑے میں نجاست ہے تو آپ اس میں پانی ڈالیے, اسے نچھڑ دیجیے. بعض ایسی چیزیں جسے نچھڑ نہیں سکتے, آپ اسے الٹ پلٹ کریے, پانی ڈالیے, الٹ پلٹ کریے, پھر نجاست چلی گئی. تو نجاست کا جو اصل جو مادہ ہوتا ہے وہ اگر زائل ہو جائے تو آپ کی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ پاک ہونے کے بعد اس کے بعض آثار لگے ہوئے ہیں, کلر جاتا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مین جو اس کا جو جرم تھا, جو مادہ تھا, وہ چلا گیا تو آپ نے ازالت النجس کر دیا, نجاست کو ریموو کر دیا. ٹھیک ہے, اسے بہت بہت اہم باتیں سمجھ لیجیے گا. تو نجس پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. طاہر پانی, جب تک پانی کا نام ہے اسے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. جب پانی کا نام اس پر سے ختم ہو گیا, لوگ اسے کچھ اور کہتے ہیں, جوس کہتے ہیں, یا پھر کوئی دوسرا پانی ہے, کوئی کیمیکل مل گیا, لوگ اس کے بعد اسے کیمیکل نام دیتے ہیں, تو یاد رکھ لیجئے اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. جو پیور پانی ہے سمندروں میں, تالابوں میں, اسے مائع طہوری کہیں گے. تو یہ 3 قسم کے پانی آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے گا. تو پانی کے ذریعے سے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں. پانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طہارت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے پہلا چیپٹر ہو گیا. یہ ساری باتیں پہلے چیپٹر میں, اس کے بعد کے چیپٹر میں چلیے آپ انشاءاللہ. اس تعلق سے کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجیے. روڈ, سڑکوں میں, ہاں سوال, بہترین سوال آپ نے کیا. آپ نماز کے نکلے, بارش, ایسی بارش کے سڑکوں میں پانی بہ رہا ہے, پانی بہ رہا ہے. کیا یہ پانی نجس ہے؟ کلر تو بدلا ہوا ہے. ہرگز نجس نہیں. دیکھیے پانی کی 2 قسمیں, یہ بھی نوٹ کر لیجیے, آپ کے سوال سے بات مجھے یاد آ گئی. پانی ایک ہے جسے کہتے ہیں زیادہ پانی, کم پانی. لکھ لیجیے, آپ عربی میں لکھنا چاہتے ہو لکھیے, مائے کثیر, مائے قلیل, مائے کثیر, مائے قلیل, الماء الکثیر, الماء القلیل. زیادہ پانی, کم پانی. آپ پوچھیں گے یہ کیا بھائی؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو میں. زیادہ پانی کسے کہتے ہیں, کم پانی کسے کہتے ہیں؟ زیادہ پانی وہ ہے جسے آپ بہت زیادہ پانی ہے, لیٹر میں سے جو ہے کنورٹ نہیں کر سکتے. کم پانی وہ ہے جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کے آس پاس ایک علاقہ ہوتا تھا جہاں کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے, جنہیں قلہ کہا جاتا تھا, بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی پانی 2 بڑے بڑے مٹکے کے برابر ہے, بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے مٹی کے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قلہ کہا جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماء اذا بلغ القلتین لم يحمل الخبث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی پانی 2 مٹکوں کے, یعنی یہ جو 2 بڑے مٹکے ہیں جسے قلہ کہا جاتا ہے, یہ 2 مٹکے کے برابر اگر کوئی پانی ہے تو اس میں کیا ہے, یہ ہے نا, اس میں وہ نجس ہوتا نہیں پانی. اس سے کم ہو تو پانی نجس ہوتا ہے. تو اگر پانی 2 مٹکے کے پانی کے برابر ہو تو لیٹر کتنے آئیں گے بھائی صاحب؟ اس کا بعض لوگوں نے کیلکولیٹ کیا, کہا کہ 150-200 لیٹر. وہ لیول کا اگر کوئی پانی ہے اسے کہتے ہیں پانی مائع کثیر, زیادہ پانی. اس سے کم ہے اسے کہیں گے پانی کم پانی. تو کم پانی, اس میں اگر کوئی چیز پڑے, کوئی رنگ بدلے, یہ ساری باتیں کم پانی سے لے کر ہیں. جو پانی زیادہ ہے, آپ جو کچھ بھی ملا لیجئے وہ پانی پانی ہی رہتا ہے. دریا کا, سمندر کا پانی ہے, پوری دنیا اس میں ٹھونس دیجئے, اس کے باوجود بھی وہ پانی پانی ہی رہتا ہے. تو پانی جب یہ بڑا پانی ہو جاتا ہے, زیادہ پانی ہو جاتا ہے, وہ پانی ہمیشہ آپ کے لیے طہوری رہتا ہے, نجس ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, آپ 1000 بھی ملائیے پانی پانی ہے, اس کے اندر گندگی نہیں رہتی, وہ پوری گندگی ڈائلوٹ ہو جاتی ہے. یہ زیادہ پانی اگر ہو. پانی اگر کم ہو تو وہ ڈائلوٹ نہیں ہوتا,
تو اسے زیادہ پانی کم پانی یہ ڈفرینسیشن رکھیے. کم پانی کون سا ہے؟ جو 2 بڑے مٹکے لگ بھگ 150-200 لیٹر سے کم. اس سے کم اگر پانی ہو, اس میں اگر کوئی چیز بدل جائے, اسمیل بدل جائے, رنگ بدل جائے, اور اس کے بعد جو ہے دوسرا کوئی کیریکٹرسٹک بدل جائے, تو یہ ساری باتیں کم پانی کی اتنی دیر ہو رہی تھی. جب پانی زیادہ ہو جائے, اب بات ہی نہیں سمندر میں یا پھر بہت بڑا تالاب ہے, لاکھوں کا اس میں لیٹر ہے, یہ پورا آئل ٹینکر اندر گھس گیا, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, پانی بہت ہے. تو اس اعتبار سے جب بارش ہو کے سڑکوں میں جو پانی بہتا ہے, یہ تو بہت زیادہ پانی ہے, اس کے اندر گندگی ہوتی نہیں. جو گندگی ہے پورا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, جو گندگی ہے وہ سارے کا سارا ڈائلیوٹ ہو. اس لیے آپ جب گھر سے نکلے, بارش بہت ہوئی, سڑکوں میں یہاں تک پانی ہے, آپ تیر کے مسجد میں آئے, کپڑے نچوڑیے, مسجد کو کچھ گندا مت کریے, آپ جائیے, آپ اسی حالت نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کیونکہ پانی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. پانی اگر بہت زیادہ ہو جائے گندگی اٹھاتا نہیں, لم يحمل الخبث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں, یعنی یہ گندگی اپنے اندر رکھتا نہیں, سارے گندگی ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے جیسے سوال کیا گیا, بہت زیادہ پانی ہے, بارش برسا ہوا ہے, پانی بہ رہا ہے, تو آپ آئے, گھٹنے تک پانی ہے, آئیے مسجد میں, یہ مت سمجھے کہ آپ گندے ہو گئے, ضرورت نہیں کہ پورے کپڑے آپ کو دھونے کی, آپ جائیے, اگر آپ کے پیر مٹی وٹی لگا ہوا تو اسے دھو لیجیے, اس کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. تو وہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ, نیکسٹ چیپٹر وہی ہے. آپ کی جو ٹنکی ہے اگر وہ بہت بڑی ہے نا, تو اس میں ہے نا یہ کیڑے یہ پاس ہی ہٹا کے وضو کر سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. پانی آپ کی جو ہے میں نے بتایا چھوٹی ٹنکی ہے, کم لیٹر کا پانی ہے, اور پانی کے کیریکٹرز بدل گئے تو پانی نجیس ہو جاتا ہے, پھر سٹیے نیا پانی استعمال کریے انشاءاللہ. تو چلیے نیکسٹ چیپٹر کی طرف جاتے ہیں. ہم نے پانی کی بات سن لی, پانی کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی. تو اب چلیے یہ جو پانی رکھنے کا جو کنٹینر ہے, یہ ہم 15 منٹ لیٹ شروع کیے ہیں, ہے نا, تو مجھے آپ کو 15 منٹ دینے پڑیں گے. اچھا, یہ جو ہے دوسرا باب, نیکسٹ چیپٹر میں چلے جائیے. یہ جو پانی کا کنٹینر ہے اس کے بارے میں اس میں گفتگو ہے. 2 قسم کے کنٹینر اسلام میں حرام ہے. 2 قسم کے کنٹینر اسلام میں حرام ہے. پہلا, سونے چاندی کا کنٹینر استعمال نہیں کریں گے. برتن سونے چاندی کے اسلام میں حرام ہے, چاہے مرد ہو کہ عورت, برتن سونے چاندی کے نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کسی نے سونے چاندی کے برتن دنیا میں استعمال کر لیے, آخرت میں اسے ملنے والے نہیں ہیں. سونے جو چاندی کے جو برتن ہوتے ہیں اسے مسلمان استعمال نہیں کرے گا. سلور ٹی سپون, سلور کپ ہے نا, سونے کا کپ ہے نا, چاہے آدمی جتنے بڑا پیسہ والا ہو جائے, اسلام میں نہ سونے کے برتن استعمال کرے گا نہ چاندی کے برتن استعمال کرے گا. البتہ استعمال کرتا نہیں ہے لیکن لے کے رکھا ہوا ہے سیونگز کی شکل میں, شو کے لیے رکھا ہوا ہے, جائز ہے. بات ہو رہی ہے بطور برتن استعمال کرنا. چاندی کی پلیٹ, سونے کی پلیٹ میں کھانا, یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے اسلام میں. سونے چاندی کے برتن حرام ہے. چونکہ بات ہماری پانی کی تھی تو پانی برتنوں میں ہوتا ہے اور برتنوں کی گفتگو چھڑ گئی. تو اس میں پہلی بات آپ نے سن لی کہ سونے چاندی کے برتن جو ہوتے ہیں اسے استعمال کرنا اسلام میں جائز نہیں. البتہ اس میں ایک, جب سونے چاندی کے برتن جائز نہیں تو اس کا پانی چڑھا کے استعمال کرنا بھی جائز نہیں. آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ نے اس میں آپ نے سونے کا پانی چڑھا دیا یا پھر سلور کا پانی چڑھا دیا, پھر آپ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی جائز نہیں. وہ بھی آپ کے پاس کاپر پلیٹ تھا, آپ نے اسے سونے کی تلائی کرا دی, کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ اسلام میں جائز نہیں. چاندی کی تلائی آپ نے کر لی, استعمال کر سکتے ہیں؟ اسلام میں جائز نہیں. تو سونا چاندی جہاں کہیں بھی ہو یہ استعمال نہیں کر سکتے. اس میں بعض ایکسپشنز ہے, اسے بھی نوٹ کر لیجیے. دانت اگر کوئی آدمی سونے کا بنا کے رکھتا ہے یا پھر چاندی کا بناتا ہے, دانت ٹوٹ گیا, وہ بنا کے لگا لیا, جائز ہے. وہ بنا کے لگا لیا, سونے چاندی کے دانت بنانا جائز ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ لڑائی میں کسی کی ناک کٹ جاتی, کسی کا کان کٹ جاتا, کسی کے چہرے کا بعض حصہ کٹ جاتا, تو کیا کرتے تھے؟ سونے کا ناک بنا کے لگا لیتے تھے, سونے کا کان بنا کے لگا لیتے تھے. یہ اس زمانے میں عام تھا, اس زمانے میں عام تھا. لڑائی کے میدان میں جاتے ہیں, تلوار ادھر ادھر گری, کچھ حصہ چلا گیا.
تو یہ سونے کا بنا کے لگا سکتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ سونا چاندی ایک ایسے کانے ہیں، ایسی دھات ہے، ایسا میٹل ہے جس میں زنگ نہیں چڑھتا، اسی لیے سونے چاندی کی ویلیو ہے، زنگ نہیں لیتے لوگ، باقی جتنے بھی سب زنگ چڑھ جاتے ہیں اس میں، وہ زنگ چڑھنے کے بعد وہ چند دنوں کے بعد وہ مٹ ہی جاتے ہیں، لیکن سونا چاندی ایسا ہوتا نہیں ہے، اسی لیے ان دھاتوں کی قیمت آج تک ہے، تو یہ ایکسیپشن ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس تلوار ہے، اس کے مٹ کو اس نے لوہے کا سونے کا بنا لیا، چاندی کا بنا لیا، ایکسیپشن ہے، تلوار کا مٹ پکڑنے کے لیے سونے چاندی کا کسی نے بنایا، جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس برتن تھا، وہ برتن ٹوٹ گیا تو چاندی یا پھر سونے کے ذریعے سے اسے ویلڈ کیا گیا، اس زمانے میں کرتے تھے، برتن ٹوٹ جاتا تو سونے کی ویلڈنگ کرتے، چاندی کی ویلڈنگ کرتے، کیونکہ یہ پھر کبھی ٹوٹتا نہیں۔ آپ لوگ بولیں گے کہ بھئی سونا 1 گرام 14,000 روپے ہے، کون پاگل ہوگا جو ویلڈ کرے گا؟ میں اب کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے والوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ زمانہ آ جائے پھر واپس شریعت کے احکام میں قیامت تک کے لیے۔ تو یہ جو برتن ٹوٹ جائے تو اس میں جو ویلڈنگ آپ کرتے ہیں یہ سونا چاندی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، یہ بعض ایکسیپشنل کیسز ہیں سونے چاندی استعمال کرنے کے لیے۔ جب آدمی ہے نا سونے کی واچ استعمال نہیں کرے گا، مرد ہے نا، عورت سونا چاندی بطور جویلری گہنے پہن سکتی ہے، مرد وہ بھی نہیں پہنے گا۔ برتن دونوں استعمال نہیں کریں گے، عورت سونا چاندی پہن سکتی ہے لیکن برتن نہیں استعمال کرے گی، سونے چاندی کے برتن دونوں کے لیے حرام ہے۔ عورت سونا چاندی پہن سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے لیے زیب و زینت ہوتا ہے، مرد سونا نہیں پہنے گا، البتہ چاندی میں اس کے لیے چھوٹ ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئی برتن کو لے کر۔ اب یہاں پر ایک موضوع چھوٹ جاتا ہے کہ کافروں کے برتن کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کافروں کے برتن ہیں کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ کافروں کے برتن آپ کے پاس کب آئیں گے؟ اس زمانے میں مال غنیمت میں آ جاتے تھے، خرید لیتے تھے، اور اس زمانے میں آپ جائے کسی ہوٹل میں آپ کھا رہے فلاں کر رہے فلاں کر، تو کافروں کا برتن کیا اسے استعمال کرنا جائز ہے، یہ نجس ہے کہ طاہر ہے؟ یا اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی گندگی نہ ہو، ہے نا، آپ نے خریدا، آپ نے اسے دھویا، آپ نے استعمال کیا، آپ کے لیے جائز ہے، یہ صحیح بات راجح قول ہے، کافروں کے برتن دھونے کے بعد استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو برتنوں میں حرام ہے وہ ہے مردار کا چمڑا۔ اس زمانے میں چمڑے کے مشکی سے بنتے تھے، پانی ڈال کے رکھتے تھے چمڑوں میں، چمڑوں کے گلاسز ہوتے تھے، چمڑوں کے برتن ہوتے تھے جس میں پانی لوگ ڈالتے تھے۔ یہ جو چمڑا ہے اگر مردے کا ہے چمڑا تو یہ چمڑا استعمال کرنا حرام ہے، مردار کا چمڑا استعمال کرنا حرام ہے۔ ہاں، مردار کا چمڑا یہ اس وقت حلال ہوگا اگر آپ نے اسے دبغ کر لیا۔ دبغ ایک قسم کا پروسیس ہے جس سے مردہ چمڑے کو پاک کرتے ہیں، جس میں چونا اور دوسرے کیمیکل ڈال کے اس چمڑے کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کئی دن چھوڑنے کے بعد اسے نکالا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو مردار چمڑا اسے اگر دبغ کر دیا جائے تو وہ چمڑا صاف ہو جاتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ دبغ کرنے سے پہلے مردار کا چمڑا استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو دو چیزیں حرام ہیں، سونا چاندی کے برتن اور مردار کا چمڑا۔ سونا چاندی ایکسیپشن صورتیں آپ نے دیکھ لی، مردار کا چمڑا جسے کلیننگ پروسیس کر دیا گیا ہے، آج کل اس کے لیے کیمیکلز آتے ہیں، اس زمانے میں چونا اور دوسری چیزیں اس میں جو ہے لائم سٹون وغیرہ ڈال کے اسے کیا کرتے ہیں، صاف کرتے تھے، ایک طریقہ تھا اس زمانے میں، کیونکہ جانور مر گیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ ایک جانور دیکھا مرا پڑا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا چمڑا نکال لو، اس کا چمڑا نکالو، استعمال میں آئے گا، جانور تو دفن کر دو، چمڑا تو نکال لو۔ تو چمڑا نکال کے اسے دبغ کیا گیا، یعنی اسے صاف کیا گیا، اسے ایک پروسیس میں لیا گیا، اس کے بعد وہ چمڑا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو برتن میں دو حرام ہیں، مردار کا چمڑا اور سونے چاندی کے برتن، بقیہ سارے برتن کیا ہو گئے، آپ کے لیے حلال ہے، البتہ اگر اس میں کوئی نجاست ہے تو آپ اسے صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بات برتن کی آ گئی تو اس تعلق سے یہ بھی سن لیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی برتن رکھا ہوا ہے اس میں
کسی جانور نے منہ ڈال لیا، تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. یہاں پر اگر کسی کتے نے منہ ڈال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس پانی کو سٹ دو اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو کر آپ استعمال کر سکتے. کتا اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال دے اس کے لیے یہ حکم ہے. اور بعض اہل علم نے کتے کے ساتھ سور کو بھی جوڑ لیا. کتا ہو کہ سور، وہ اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا حکم یہ ہے کہ پانی کو آپ سٹ دیں اور اس کے بعد اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں، 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو کر اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کا منہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی نجس ہوتا ہے. یہ جو کتے کا منہ ہوتا ہے وہ انتہائی نجس ہوتا ہے. البتہ بلی کے لیے الگ حکم ہے، وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. تو دوسرا جو چیپٹر تھا اس میں یہی باتیں تھیں. اب چلیے تیسرے چیپٹر کی طرف. یہ جو تیسرا چیپٹر ہے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جو آدمی حالت حدث میں ہے، حدث کیا ہے آپ نے جان لیا، بے وضو، بے غسل، جنابت کی حالت، بے وضو حالت، اسی کو حدث کہتے ہیں. حدث اصغر، حدث اکبر، 2 قسم کی آپ نے سنی باتیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو آدمی حدث کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کون سی چیزیں اس پر حرام ہیں. سب سے پہلے مصحف چھینا اس کے لیے حرام ہے. آدمی بے وضو مصحف یعنی مصحف جو ہے چھو نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کا حکم ہے نا، اسے پاک لوگ ہی چھوئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یمسہ الا طاہر. اور اہل علم کے درمیان تقریباً اجماع ہے، اجماع تو نہیں، تقریباً اکثر اہل علم نے کہا کہ مصحف کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں. البتہ کوئی چیز حائل ہے نا، گلوز پہن کے یا پھر کوئی کپڑا آپ بیچ میں رکھ کے آپ ایمرجنسی میں مصحف چھینا چاہتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے. ایمرجنسی میں اس صورت میں آپ چھین سکتے ہیں، ورنہ بغیر وضو کے سیدھے مصحف ٹچ کرنا اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے نا. اس میں بہت ہی کم اختلاف پایا گیا. اکثر بیشتر اہل علم، ائمہ اربعہ اور جتنے بھی ائمہ ہیں، سبوں نے کہا کہ بغیر وضو کے مصحف چھینا جائز نہیں. دوسری چیز جو حرام ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جو آدمی حدث کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز اس پر حرام ہے. حرام ہے، یاد رکھ لیجیے. بغیر وضو کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ نہیں. حرام کا کیا مطلب؟ منع ہے. حرام کا کیا مطلب؟ کریں گے تو، چھوڑیں گے تو. ہاں، بغیر وضو کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے. گناہ مت کہیے، حرام ہے. واجب، مندوب، مباح، حرام، مکروہ. تو حرام کا مطلب کیا ہے؟ کریں گے تو گناہ، چھوڑیں گے تو ثواب. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو بغیر وضو کے نماز پڑھنا حرام ہے، چاہے نفل ہو کہ فرض. اور یہ جو حدیث آپ نے سنی، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تیسری چیز جو حرام ہوتی ہے جو آدمی حدث کی حالت میں ہوتا ہے وہ طواف ہے. آدمی حدث کی حالت میں طواف نہیں کرے گا. مرد ہو کہ عورت، طواف اس پر حرام ہے. طواف اور نماز میں فرق نہیں ہے، البتہ طواف میں بات چیت ہو سکتی ہے، نماز میں وہ بھی جائز نہیں. تو جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے ویسے طواف کے لیے وضو ضروری ہے. اور طواف کہاں کا ہوگا؟ صرف کعبے کا ہوگا، ہر جگہ کا نہیں ہوگا. طواف صرف حرم کے اندر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور طواف نہیں ہے دنیا میں. ایک ہی جگہ طواف ہے، وہ ہے حرم کعبہ. اچھا، جو آدمی حدث اکبر میں ہے، اب یہ جو 3 باتیں آپ نے سنی، کیا کیا سنی آپ نے؟ مصحف کا چھینا، نماز کا پڑھنا اور طواف کرنا. یہ 3 چیزیں حرام کس پر ہے؟ ہاں، جو آدمی حالت بے وضو حالت میں، حدث اصغر میں ہے. اگر کوئی آدمی حدث اکبر میں ہے، یہ جو پہلے کی 3 حالتیں، حدث اکبر ہو کہ اصغر ہو، نہیں کرے گا آدمی. اب آپ سنیں گے وہ حدث اکبر میں جو ہے اس پر یہ چیزیں حرام ہیں. پہلا کیا ہے؟ حدث اکبر میں آدمی یعنی جنابت کی حالت میں. حدث اکبر میں مرد ہوتا ہے جنابت کی حالت میں، عورت ہوتی ہے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں.
ہے نا. حیض اور نفاس کی حالت میں اگر عورت ہو اور مرد جنابت کی حالت میں ہو تو اس حالت کو حدث اکبر کہتے ہیں. آپ نے سن لیا. تو اس موقع پر چند چیزیں حرام ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قراءۃ القرآن. حدث اکبر کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے. البتہ قرآن میں بعض آیتیں، بعض صورتیں ذکر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے آیت الکرسی، معوذتین، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، یہ ذکر میں شامل ہے، عام ذکر میں شامل ہے. تو قرآن کا وہ حصہ جو عام ذکر میں شامل ہے تو ان چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں جنابت کی حالت میں بھی. عمومی قرآن پڑھنے کی نیت سے قرآن پڑھنا جنابت کی حالت میں حرام ہے. ہاں، جنابت کی حالت کہیں گے مرد کے لیے، حیض و نفاس عورت کے لیے. یہ تینوں حالتوں کو حدث اکبر کہتے ہیں. تو حدث اکبر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی. البتہ قرآن کا وہ حصہ جو ذکر میں شامل ہے، نماز کے بعد جو ذکر آپ کرتے ہیں ذکر میں شامل ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ذکر کے ہوتے نہیں تھے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو. ذکر تو ہوتا ہے زبان. تو جو عام ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ آپ جنابت کی حالت میں کر سکتے ہیں، حالت حیض میں عورت کر سکتی ہے. منع صرف قرآن پڑھنے کے لیے، منع صرف قرآن میں قرآن کی تلاوت کے لیے. اچھا، حیض والی عورتوں کو جو مہواری آتی ہے نا، نفاس کی حالت میں ہو، بچہ جننے کے بعد 40 دن تک جو حالت ہوتی ہے اسے نفاس کی حالت کہتے ہیں. ان حالتوں میں اہل علم نے عورت کے لیے چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ 3 حالتیں ہیں، اگر وہ قرآن کی ٹیچر ہے، اسے روز قرآن پڑھانا ہے تو اسے چھوٹ دی گئی ہے. یا پھر قرآن کی سٹوڈنٹ ہو، روز اسے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اسے بھی چھوٹ دی گئی ہے. اور نمبر 3، کوئی حافظہ ہے عورت، اسے ڈر ہے کہ اگر مراجعہ نہیں کرے گی تو بھول جائے گی، تو اسے بھی قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. تو حالت حیض میں یہ 3 صورتیں ایکسپشن ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ ٹیچر ہے قرآن کی، جنرل ٹیچر نہیں، قرآن کی ٹیچر ہے. دوسری حالت سٹوڈنٹ ہے قرآن کی. تیسری حالت حافظہ ہے، اگر نہیں پڑھے گی تو بھول جائے گی، یہ اگر خدشہ ہے تو ان 3 صورتوں میں حالت حیض میں نفاس میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، ایکسپشن ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی صورت ہو اس کے لیے جائز نہیں. اچھا، ان حالتوں میں قرآن کیسے پڑھے گی؟ قرآن تو ٹچ نہیں کرے گی نا، تو گلوز پہن کے کوئی دوسری چیز بیچ میں ڈال کے وہ مصحف چھو سکتی ہے. اگر وہ یادداشت سے پڑھ لیتی ہے تو اور بھی اچھی بات ہے. تو حدث اکبر میں قرآن کی تلاوت بالکل بھی جائز نہیں. یہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. مرد قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، کیونکہ عورت اس حالت سے چاہی تو بھی نہیں نکل سکتی جب تک کہ اس کے دن نہ پورے ہو جائیں. لیکن مرد کے لیے آسان ہے، جائے نہا کر وہ جنابت کی حالت سے باہر آ جا سکتا ہے. تو اس لیے مرد ہے نا، اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے. یہ تینوں حالتیں عورتوں کی بات چل رہی ہے. حیض اور نفاس کی حالت میں یہ 3 کنڈیشنز ایکسپشن ہے عورتوں کے لیے. البتہ مرد ہے نا، وہ قرآن کا وہ حصہ پڑھے گا جو ذکر میں شمار ہے. ذکر میں کون شمار ہے؟ معوذتین ہو گیا، اور سورہ بقرہ کے آخر کی آیتیں ہو گئیں، اور قرآن کی بعض دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ جو ذکر میں شامل ہے قرآن کے حصے، آیت الکرسی وغیرہ، یہ آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا. مرد کے لیے اس میں کوئی ایکسیپشن صورت نہیں ہے. دوسری چیز جو حدث اکبر میں حرام ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مسجد میں رکنا. مسجد میں رکنا کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مرد آیا مسجد میں، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، احتلام چلا گیا، احتلام میں ہو گیا، ویٹ ڈریمز احتلام میں چلا گیا، تو کیا یہ مسجد میں رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا ہے. عورت آئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، حیض شروع ہو گیا، تو ان صورتوں میں کیا کریں گے؟ تو اگر کوئی آدمی مسجد میں رکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کر کے رک سکتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے نہیں، مسجد میں رکنے کی ضرورت آ گئی بھائی، مسجد میں رکنے، اب کوئی جگہ نہیں ہے، مسجد ہی میں رکنا ہے،
تو ایسی صورت میں وضو کر کے وہ مسجد میں رک سکتا ہے، وضو کر کے مسجد میں رک سکتا ہے۔ اگر مسجد سے گزرنا ہے جائز ہے، مسجد سے گزرنا ہے، ایسا سچویشن ہے کہ آپ کا گھر مسجد کے اندر سے اس کا راستہ نکلتا ہے، تو آپ کو مسجد ہی میں جانا پڑ رہا ہے کسی بھی حالت میں، تو ایسی صورت میں ان حالتوں میں پاس کر سکتے ہیں۔ مسجد میں رکنا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، وضو کر کے وہ مسجد میں رک سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو عید کا جو مصلی ہے اس میں بھی یہی حکم ہے۔ عید کی جو عیدگاہ جو ہوتی ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَعْتَزِلْ الْحُيَّضْ، حالت حیض میں جو عورتیں ہیں وہ الگ رہیں گی، الگ رکیں گی، عام لوگوں کے ساتھ ملیں گی نہیں، ہے نا؟ تو یہ بھی چیز آپ یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد اس کے بعد کا چیپٹر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک جو بھی ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اس تعلق سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ یہ جو نوٹس آپ کے پاس ہیں بہترین نوٹس ہیں، اسے آپ ساری باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی، ایک مرتبہ آپ جب آپ کے گھر میں پڑھ لیجئے، اسے ریفرنس کے طور پر رکھ لیجئے، تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بہت فائدہ مند چیز ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے ٹینک کا اگر پانی بہت زیادہ ہے، میں نے آپ کو زیادہ پانی کم پانی کانسیپٹ بتایا، اگر پانی زیادہ ہے کتا چاٹے منہ ڈالے کچھ بھی ہوتا نہیں، تالاب کو کوئی پانی کتے سے بچا نہیں ہے نا؟ تو پانی بہت زیادہ ہو تو وہ گندگی اٹھاتا نہیں، ڈائلیوٹ اس میں گندگی ہو جاتی۔ پانی اگر کم ہو تو آپ کو تو پھر بکٹ بھر پانی ہے تو سٹنا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ بریک لے لیجئے، سوال ہے تو پوچھے جائیے، بریک کر دیجیے۔ ہاں سوال کر رہے ہیں کہ صحیح کے لیے شرط، شیر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، طواف کے لیے وضو شرط ہے، صحیح کے لیے نہیں، کیونکہ صحیح کا علاقہ ہے نا یہ حرم سے باہر ہے، طواف حرم کے اندر ہے، حرم مسجد ہے تو مسجد کے اندر طواف ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا یہ جو مسعی ہے یہ حرم کے مطلب مسجد کے باہر ہے، تو وہاں پر عورت آ جا سکتی ہے۔ اگر کسی عورت نے طواف کر لیا، صحیح کے دوران حیض شروع ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، وہ صحیح کر سکتی ہے، صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ہاں 3 سوالات۔ ہاں دیکھیے سوال جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جواب نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، منہ سے جواب نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، میں کہوں گا کہ فلان، وہ جواب دے گا۔ سیدھے سیدھے جواب مت دیجئے، میرے سوال کو خراب مت کریے کیونکہ مجھے دوبارہ سوچنا پڑے گا سوال، جواب مت دیجئے، ہاتھ اٹھائیے، میں کہوں گا کہ فلان، تو آپ جو ہے پہلا سوال چھوٹا گفٹ۔ برتنوں میں کون سے برتن حرام ہیں؟ ہاں آپ بتائیے، آپ پیچھے آپ بس کمپلیٹ نہیں ہے جواب آپ کا، کمپلیٹ جواب کون دیں گے؟ ہاں آپ بتائیے۔ ہاں نہیں آپ نے آپ پیچھے آپ ستار بھائی۔ ہاں سونا چاندی کے برتن، اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے، جواب مت دیجیے، بہت سارا جواب مت دیجیے، جواب مت دیجیے، دیکھیے مجھے دوبارہ سوچنا پڑے گا، ہے نا؟ اچھا، عورت مہواری کے دوران کیا قرآن پڑھ سکتی ہے، نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اگر نہیں پڑھ سکتی تو 3 حالتیں کون سی ہیں جن میں وہ پڑھ سکتی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، جواب مت دیجیے۔ ہاں آپ بتائیے، آپ۔ ہاں جو حفظ آئیے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔
جی عورتیں ہے نا، آپ اپنے طور سے سوال پوچھ کے تحفے تحائف دے دیجیے. آپ کا نام؟ موسیٰ. ماشاء اللہ مبارک. اچھا اور عورتوں کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ بعض نان مسلم گیدرنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کھانے پینے کے سامان سلور پلیٹ میں دیے جاتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر سلور پلیٹ معلوم ہو جائے تو فوراً کہیے کہ آپ پلیٹ بدلیں. میں اس پلیٹ میں کھا نہیں سکتی، نہ میں اس پلیٹ میں پی سکتی ہوں. بالکل جو ہے جائز نہیں ہے انشاءاللہ. دوسرا سوال، حدث اصغر یا پھر اکبر، ان میں 3 چیزیں حرام ہوتی ہیں. جو آدمی حدث اصغر ہو یا پھر اکبر ہو، اس میں اگر ہے تو وہ 3 چیزیں نہیں کرے گا، اس پر حرام ہے. ہاتھیں کب اٹھ رہی ہے؟ ہاں بولی. مصحف کا چھینا، خالی مصحف، نماز، طواف. آئیے ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ خالد. ماشاء اللہ مبارک. آخری سوال، پانی کی قسمیں اور وہ پانی کے تعلق سے ڈیٹیلز. پانی کی کتنی قسمیں اور وہ پانی، وہ نام اور اس تعلق سے جو ایکسٹرا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ بتائیے. ہاں یہ پانی کی ڈیٹیلز کتنے ویرائٹیز ہیں، پانی کے ٹائپس کتنے ہیں؟ ایک منٹ جواب مت دیجیے، وہ پوچھ رہا ہوں میں نے. پانی کے کتنے ٹائپس ہیں اور ہر ٹائپ کا کیا نام ہے اور اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں وہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ بولیے. نجس، ہاں. کون سا ہے؟ نہیں، طاہر یا پھر طہور؟ طہور، ہاں. تالابوں کا پانی، پانی. ہاں. کب ہوگا اسے؟ نہیں، اگر جب تک اس میں پانی کا نام ہو وہ پانی ہے. اگر اس کا نام بدل جائے تب اسے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. ہاں. آئیے بشا. نام کیا؟ فردین. ماشاء اللہ مبارک. تو آپ بریک لے لیجیے گا انشاءاللہ. سوال پوچھنا چاہے تو پوچھتے رہیے گا. لیڈیز کے طرف سے سوال آیا ہے کہ اگر نان مسلم اپنے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، تو کیا ہم اپنے پلیٹس میں انہیں کھلا سکتے ہیں؟ ہاں آرام سے، کوئی مسئلہ حرج نہیں انشاءاللہ. دیکھیے جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح ہیں. ان کا جسم نجس نہیں ہے نا، وہ انسان ہے، ان کا جسم نجس نہیں ہے. ان کا عقیدہ گندا ہے، ان کا ایمان گندا ہے، ورنہ وہ انسان پاک ہیں، ہے نا. تو ان کے چھونے سے ہم گندے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پلیٹ میں، ہمارے پلیٹ میں کھانے سے پلیٹ گندا ہو جاتا ہے. یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے نا. انسان کو بحیثیت انسان گندا سمجھنے والے یہ جن کے پاس یہ ذات پات کا نظام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اسلام میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں. چاہے آدمی مسلمان ہو یا پھر غیر مسلمان ہو، وہ انسان پاک ہی ہوتا ہے، وہ انسان نجس نہیں ہوتا. سجدے میں دعا کرنا، یعنی سجدے میں آپ قرآن کی دعا کرنا چاہ رہے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. قرآن کی دعائیں بحیثیت دعا پڑھنا چاہتے ہیں، جائز ہے انشاءاللہ. ہاؤس، ہاں ہاں. دیکھیے وہ ہاؤس کا جو پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں آپ وضو کر سکتے ہیں. نجس، نجس چیز ہے، نجس کیریکٹرسٹک ہے.
دیکھیے اسلام میں ایک قاعدہ ہے، الیقین لا یزال بالشک، جو چیز یقینی ہے اسے شک زائل نہیں کرتا، شک ختم نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ کپڑے میں کہیں گندگی لگی ہے، یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے، تو ایسی صورت میں آپ پورا کپڑا دھوئیے پھر استعمال کریے، ورنہ کپڑا بدل دیجیے، یقینی طور پر آپ کو معلوم۔ لیکن آپ کو جو ہے، آپ کو یقینی طور پر ہے کہ پاک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں گندگی لگی ہو، آپ کو ایسے قسم کے وہم ہے، تو ان وہم کو مت مانیے، شیطان کی طرف سے چھوڑ دیجیے۔ لیکن آپ کو یقین ہے کہ کچھ لگ گیا ہے، وہم ہے کہ یہ پاک ہوگا، تو ہمیشہ یقین پر عمل کرنا چاہیے، وہم کو اندر لانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو یقینی ہے اسے مان کے چلیے۔ اگر آپ کے جسم میں کپڑے میں نجس لگا ہے، آپ کو یقینی طور پر معلوم لگا ہے تو آپ مان کے چلیے۔ آپ کو یقینی معلوم کہ نہیں لگا ہے تو یقین پر عمل کریے، شک کو آنے مت دیجیے، وہم کو اندر آنے مت دیجیے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ نہیں یہ 50-50 ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے پورے کپڑے کو دھوئیں گے یا پھر کپڑا بدل لیں گے۔ واللہ اعلم۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا، ناک سے جو رینٹ ہے، جو سردی ہوتی ہے، یہ نجس نہیں ہے، یہ ہے طاہر، ہے نا، نجس نہیں ہے۔ تو وضو کو دوران نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، وضو آپ کا صحیح ہے انشاءاللہ۔ قیوم حسین صاحب کون ہے؟ قیوم حسین، سوال کر رہے ہیں کہ ڈریس میں اگر خون کا دھبا ہو تو کیا اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خون نجس ہے، آپ نے سن لیا، تو اگر آپ کے ڈریس میں ہے تو اسے لے کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ آپ نے اس میں پانی ڈال دیا، اسے نچھڑ دیا، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ رنگ نہیں گیا۔ آپ نے دھو دیا، نچھڑ دیا، لیکن رنگ نہیں گیا، اس کے آثار باقی ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز پڑھ سکتے آپ۔ بغیر دھوئے تو نہیں پڑھیں گے آپ، کیونکہ خون نجس ہے، نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ خون، قے، پیپ، پیشاب، ہے نا، اور اس کے بعد گندگی، یہ ساری چیزیں یہ گندی ہے، یہ اگر لباس میں پڑ جائیں یا پھر نماز کی جگہ پڑ جائیں تو جگہ نجیس ہو جاتی ہے، جب تک صاف نہیں کرتے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ نچھڑنا ضرور ہے، آپ نے بہت اہم سوال کیا، کیا نچھڑنا ضروری ہے؟ ہاں، جو چیزیں نچھڑی جا سکتی ہیں اسے نچھڑنی چاہیے، اور جو چیزیں الٹ پلٹ کر سکتے ہیں اسے الٹ پلٹ کرنا چاہیے۔ جو چیز نہ الٹ پلٹ کر سکتے، نہ نچھڑ سکتے، تو انہیں صرف پانی بہانا کافی ہے۔ نہیں، اگر جو کپڑے میں لگا ہے تو نچھڑنا ضروری ہے۔ اب ٹوائلٹ میں جائیے، باتھ روم میں جائیے، کہیں پر بھی آپ اسے نچھڑنا، صرف پانی بہانا جو ہے نہیں۔ آئیں گا آپ انشاءاللہ، وہ آئے گا آپ کے سامنے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر عورتیں مسجد میں ہو، حیض شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ تو میں نے آپ کو بتایا، اگر مسجد میں رہنا چاہتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، عبادت تو نہیں کریں گے، دوسری چیزوں پر عمل تو نہیں ہوگا، البتہ مسجد میں اگر بیٹھنے کی ضرورت آئی تو ایسی صورت میں وضو کر کے بیٹھ سکتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ لا یمسہ الا المطہرون، ہے، اس وقت مصحف نہیں تھا تو پھر کیسے ذکر آیا؟ مصحف تھا لیکن ہڈیوں کی شکل میں، چمڑیوں کی شکل میں جو لکھا تھا، جس میں بھی قرآن لکھا گیا اسے مصحف کہیں گے، کاغذ ہو کہ چمڑی ہو کہ پتھر ہو۔